رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے، صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ساری بیویاں آ گئیں، کہنے لگیں کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو ہدیے زیادہ بھیجتے ہیں، اور جب آپ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہدیہ نہیں بھیجتے۔ اے ام سلمہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور وہ لوگوں کو کہیں کہ آپ ساری بیویوں کے گھروں میں ہی جب آپ ہوں تو ہدیے دیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب 9 دن بعد پھر باری آئی، پھر کوئی بات کر دی، آپ پھر خاموش رہے۔ 9 دن بعد پھر باری آئی، پھر وہی بات کر دی۔ فرمایا ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھے اس طرح کی بات نہ کرو، یہ تو عوام کی بات ہے نا، رب بھی مجھ پر وہی تب نازل کرتا ہے جب میری باری حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رہن سہن کے طریقے بتائے۔ پچھلے خطبات میں نے عرض کیا تھا کہ جانوروں کی طرح رہنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا یا کافروں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں۔ جب ان کے مشابہ نہیں ہونا تو ان سے محبت بھی نہیں کرنی، جب کافروں سے محبت نہیں کرنی تو پھر مومنوں سے محبت کرنی ہے۔ مومنوں کی یہ صفت کہ وہ کافروں سے کفر کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، مومنوں سے ایمان کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ ایمان کا جز ہے۔ عبادات ایمان کا جز ہوتی ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام اس عبادت پر بہت عظیم اجر دے گا۔ بظاہر اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ آپ کی میرے ساتھ، میری آپ کے ساتھ، آپ کی آپس میں محبت ہے۔ برادریاں مختلف ہیں، زبانیں بسا اوقات مختلف ہیں، شکلیں، رنگ، قد، طبیعتیں، پیسہ مختلف ہے، لیکن آپس میں محبت اس لیے ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں۔ یہ محبت اتنا عظیم عمل ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، دنیا دھوپ میں ہوگی، سورج قریب ہوگا، عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت رب ذوالجلال اعلان کریں گے: این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یا اللہ ان کو کیا کہنا ہے؟ کہا: الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے سوا آج کسی کا سایہ نہیں ہے۔ 50,000 سال، 50,000 سال اللہ کا پروٹوکول ملے گا، اور اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ نہیں میسر ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ آپس میں اللہ واسطے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انت مع من احببت، تو قیامت والے دن اور جنت میں وہاں ہوگا، اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے آپ کو محبت ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ مخلوقات میں محبت ہونی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ ہم ان کے ساتھ ہوں۔ ابو بکر عمر سے، عثمان علی سے، طلحہ زبیر سے رضی اللہ عنہم، ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تو دل کی محبت ہے، دل کی چاہت ہے، جو دل چاہتا ہے ویسا ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں، کہا آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اور یہ محبت اور کافروں سے نفرت، یہ سیرت کا وہ پہلو ہے
نبی اور صحابہ کرام کی سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے لکھی جانے والی تورات میں بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یہ نہیں بیان کیا کہ وہ کب پیدا ہوں گے، کس زمانے میں آئیں گے، ان کی طبیعتیں کیسی ہوں گی، ان کے رنگ قد کیسے ہوں گے۔ ساری سیرت کو چھوڑ کر جو سیرت بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم اپنا دین چھوڑ جاؤ تو رب ذوالجلال تمہیں مٹا ڈالے گا اور ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تورات لکھنے سے پہلے، حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے بھی تورات میں، اور یہی صفت آئندہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو جن لوگوں کو اللہ لے کر آئے گا ان میں بھی اللہ تعالیٰ یہی صفت بیان کر رہا ہے کہ ان کی نفرتوں اور محبتوں کا معیار ایمان ہوگا۔ تو جب یہ ایمان کی محبت مطلوب ہے تو پھر اس محبت کو پالنے کی ضرورت ہے، اور اگر مومن سے نفرت برا عمل ہے تو پھر اس نفرت کو نہیں پالنا، کینہ پروری نہیں کرنی، غصے کو پی جانا ہے، غلطیوں کو معاف کرنا ہے، محبتوں کو پالنا ہے۔ محبتوں کو پالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بیان کیا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، ہدیہ تحفہ دیا کرو۔ آپ کہو گے جی گزارا نہیں ہوتا، خرچہ بہت آ جاتا ہے، کمائی تھوڑی ہے، خرچے زیادہ ہیں، ہدیے کہاں سے دیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ محفوظ رکھے، کوئی بچہ بیمار ہو جائے 2-4 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں اور میرا تو پہلے خرچے پورے نہیں ہوتے، اب تم کیوں بیمار ہوئے ہو؟ وہ نکلتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور خرچہ پھر پورا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، راستے میں درخت ہو، اس کی ٹہنی کاٹ کر اس کی 4 مسواکیں بنا کر 4 بندوں کو دینے میں کتنا پیسہ خرچ آتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا؟ ایک شخص کے پاس خوشبو ہے، وہ مسجد میں آیا، آ کر کے اس نے 10 لوگوں کو خوشبو لگا دی، کتنا خرچہ آئے گا اس کا؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم کسی قسم کا تحفہ دیے جاؤ تو پھر اس جیسا دو جو اس سے اچھا دو۔ جواب میں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، السلام علیکم کہنا یہ تحفہ ہے بہت بڑا، اس پہ کتنا پیسہ لگتا ہے؟ کسی کے لیے دعا کر دینا بہترین تحفہ ہے، اس پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ کسی کو مسکرا کر مل لینا، اس پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو،
ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اپنے چہرے کو اچھا کر کے، موڈ اچھا کر کے کسی مسلمان کو مل لو تو اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ جب آپ کسی کو ملو تو آپ کا موڈ اچھا ہو، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی دل کی میل نکال دیتا ہے، کینہ نکال دیتا ہے۔ جس کے بارے میں آپ کے دل میں کینہ پیدا ہوا ہے اس کو کوئی چیز دے دو، نکل جائے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ محبت 50,000 سال آپ کو رب کے عرش کا سایہ دے کر دے گی۔ اس کو پالنا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس میں رکاوٹ کیا آتی ہے؟ اس میں رکاوٹ آتی ہے تکلف رکاوٹ آتا ہے۔ ہمارے دماغ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم چھوٹی چیز کو ہدیہ نہیں سمجھتے، نہ دینے والا اس کو ہدیہ سمجھتا ہے، نہ لینے والا اس کو ہدیہ سمجھتا ہے۔ لینے والا غصہ کرنے لگ جاتا ہے، دینے والا جرأت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بکرے کا ایک پایا لا کر دیتا، آپ اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ فرمایا اگر کوئی شخص بکرے کا پایا پکائے اور مجھے دعوت دے، میں اس پہ حاضر ہوں گا، میں اس پر حاضر ہوں گا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ کے مفتی عام، سارے ملک کے نوجوان ان کو اپنا باپ کہتے تھے، بڈھے بھی ان کو باپ ہی کہتے تھے۔ فون کرنا ہے تو یہی کہنا ہے سماحت الوالد۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے شان دیا، اتنا قبول دیا، اتنی عزت دی، اتنی محبت دی ان کو کہ آپ کسی وزیر کا سفارشی خط لے کر جاؤ گے تو اس کی وزارت میں چلے گا۔ شیخ صاحب کا سفارشی خط لے جاؤ، کسی بھی شعبے میں لے جاؤ، کسی وزارت میں لے جاؤ، چلے گا۔ جیسے دیکھیں گے شیخ صاحب کا خط آیا، فوراً کھولیں گے، کعوہ پلائیں گے، کھجور کھلائیں گے، اور وہ کام کر کے آپ کو روانہ کر دیں گے۔ نبینا آدمی ہے، عالم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کا سینہ کھولا ہوا تھا، ایسی براڈ سوچ تھی ان کی، اتنا بڑا ویژن تھا ان کا۔ اللہ اکبر۔ ان کا شاگرد ایک کہتا ہے، افریقی ملک کا غریب کالے رنگ کا، میں نے ایک دن شیخ صاحب سے کہا کہ آج شام کا کھانا میرے پاس۔ بولے بالکل بیٹے، میں آؤں گا۔ پڑھ رہا تھا، پھر کہنے لگا تو میری گاڑی میں بیٹھ جا، مجھے تو تیرے گھر کے راستے کا نہیں پتا۔ کہتا میں ساتھ بیٹھ گیا تو جناب گاڑی چلتے چلتے بادشاہوں کے محلات کی طرف مڑ گئی۔ بیریئر آ رہے ہیں، کھلتے جا رہے ہیں، اور ہم گھستے جا رہے ہیں۔ آگے پہنچے تو بادشاہ اور اس کے بیٹے اور بھانجے بھتیجے شہزادے کلاس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیخ صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے آ کر ان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ پڑھائی سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے شیخ صاحب بالکل کھانا تیار ہے، آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوگا، آپ تشریف لائیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ کہنے لگے نہیں، آج شام کی میری کہیں دعوت ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔
بڑی منتیں کی انہوں نے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا اس بندے کا نام بتا دیں ہم اس سے معذرت کر لیتے ہیں. بولے نہیں نام بھی نہیں بتاؤں گا. بہت زیادہ اصرار کے باوجود ان کی دعوت رد کی اور اس شاگرد کو ساتھ بٹھا کر اس کے گھر گئے اور اس بیچارے نے وہ جو روٹین کی سادہ سی دعوت تھی وہ کھلائی اور بہت شکریہ ادا کیا، کہا بہت مزہ آیا بھائی. تو عزیز بھائیوں، یہ دعوت دینا بھی، ہدیہ دینا بھی، یہ بھی سیکھو اور قبول کرنا بھی سیکھو. جو شخص دعوت پہ بلاتا ہے اور اتنا لمبا چوڑا تکلف کرتا ہے، وہ کرکٹ کی اس ٹیم کی طرح ہوتا ہے جو پہلے کھیلتی ہے اور ٹارگٹ دیتی ہے دوسری ٹیم کو کہ اب مجھے دعوت پہ بلانا ہے تو یہ دیکھ لو بڑھو گے تو جیتو گے، اور وہ کہتا ہے بھی میں ہارا ہی ٹھیک ہوں، میں نہیں جیت سکتا. اور وہ نہ صرف اس کی دعوت نہیں کرے گا بلکہ آئندہ اس کی دعوت کھائے گا بھی نہیں کہ میں احسان مند کیوں ہوں جب میں ایسا کر نہیں سکتا. یہ رکاوٹیں ہیں. تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک کھری پکائے، بکری کی کھری پکائے اور مجھے دعوت دے، میں اس کی دعوت کو کھانے کے لیے حاضر ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کی. راستہ تھا، خیبر فتح ہوا تو وہاں سے ان کو حاصل کیا تھا، راستے میں ہی ان سے شادی کی. اب صبح ولیمہ کرنا تھا. فرمایا تم سب کے پاس کھانے کے لیے کیا ہے؟ کسی نے کہا جی رات کی پڑی ہوئی روٹیاں ہیں، کسی نے کہا روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، کسی نے کہا تھوڑا سا پنیر ہے، کسی نے کہا تھوڑا سا گھی ہے، کسی نے کہا تھوڑی کھجوریں ہیں. آپ نے دسترخوان بچھایا اور فرمایا سب اپنی چیزیں لے آؤ. سب لے آئے. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے سب چیزوں کو مکس کیا اور دسترخوان پر پھیلا دیا اور فرمایا میرا ولیمہ کھاؤ. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے موقع پر آپ نے ولیمہ کھلایا اور جناب گوشت پکایا اور روٹیاں پکائیں اور سب کو کھلائیں. تو جیسی توفیق ہے تکلف نہیں کیا، جیسی توفیق ہے ویسے پکا دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مسجد سے مہمان پکڑ کر گھر لے گئے. روٹی لے آئے، سالن نہیں تھا، نمک مرچ ہوگی تھوڑی بہت، مرچ تو وہ کھاتے نہیں. تو بیٹھ کر خود بھی کھانا شروع کر دیا. تو وہ مہمان کہتا ہے کہ سالن ہے ہی نہیں. وہاں پر ایک زعتر ملتا ہے، چورن کی طرح ہوتا ہے. کہنے لگا اور نہیں تو زعتر ہی ہوتا، میں اس کے ساتھ روٹی لگا کر کھا لیتا. تو تھوڑی دیر بعد زعتر آ گیا، وہ چورن سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگا کر روٹی کھا لی. جب کھانا مکمل کیا تو کہتا ہے الحمدللہ الذی قنعنا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں جو ملا اسی پر ہی قناعت عطا کر دی. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اگر آپ اتنے ہی قناعت والے ہوتے تو میں نے اپنا لوٹا دکاندار کے پاس گروی رکھ کر یہ زعتر لا کر آپ کو دیا ہے. قناعت تو یہ تھی کہ جو ملتا تھا وہ آپ کھا لیتے. مجھے میرے ایک استاد مولانا عبد الرحیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص حافظ عبداللہ بہاولپور والے رحمہ اللہ، ان کے پاس مہمان آیا، روٹی لے آئے، نمک لے آئے اور سالن نہیں تھا. بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا. وہ انتظار کر رہا ہے سالن کا. حافظ صاحب نے توڑا اور لگا کے پانی کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. اور وہ جب کھانا میسر ہوتا تو زیادہ بھی آتا بھی تھا، لوگ بھی آتے تھے، ان کو کھلاتے بھی تھے. آج نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی بے تکلفی ہو تو ان حدیثوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے.
جو تکلف کا مہمان ہوتا ہے، جس کو بلایا گیا ہوتا ہے، اس کے لیے تکلف کرنا جائز ہے مگر مناسب، زیادہ نہیں۔ اور جو ویسے مہمان مل گیا، مسجد میں کوئی مسافر مل گیا، اس کو گھر لے گئے، اس کے لیے تکلف ضروری نہیں۔ اور جو تکلف ہے وہ بھی آج کل کے لوگوں جیسا نہیں۔ مثلا کسی نے سالن اچھا پکا لیا ہے تو کافی ہے، اب اس کے ساتھ 10 چیزیں اور ہونی چاہیے، یہ تکلف ہے۔ وما انا من المتکلفین، میں متکلفین میں سے نہیں ہوں۔ تو بھائیو، ہدیے تحفے دینے چاہیے، جو آپ کی بساط میں ہو وہ دو، مگر زچ کرنے والا تحفہ نہ دو۔ ایک وہ چیز ہے جس کو آپ مطلب آپ کچرے میں پھینکنا چاہتے ہو، اب کسی کو دے رہے ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، خراب چیز کا ارادہ نہ کرو، ایسی چیز جو وہ تمہیں دے تو تم کبھی قبول نہ کرو۔ اگر آپ کا کپڑا پرانا ہو گیا ہے، آپ کسی کو ہدیہ دے دو، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے ابھی کل پہنا ہوا تھا، اتنا خراب نہیں ہے وہ، آپ نے کل پہنا ہوا تھا، گندا ہو گیا، اب آپ دھو کر کسی کو دے رہے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک ایسی ردی چیز وہ دل توڑ دیتی ہے کہ تو نے مجھے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے۔ ہماری عورتوں کی عادت ہے کہ کپڑے خریدتے جانا اور 2-4 سال کے بعد جب اس کا ڈیزائن اوور ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو ہدیہ دینا شروع کر دینا کہ اب ہم تو پہن نہیں سکتے، چلو تو وقت پر دے دو، لمبا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال ہدیہ ذلت کے لیے نہیں، ہدیہ واپسی کی نیت سے نہیں، اس نیت سے نہیں کہ میں اس کو دوں گا تو یہ مجھے زیادہ دے گا، اور اگر میں نہیں دوں گا تو میں مطالبہ کروں گا کہ تو نے کیوں نہیں دیا۔ ہدیہ اس معنی میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ دیں اور زیادہ کی تمنا بلکہ مطالبہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہدیہ نہ ہوا، یہ قرض ہوا۔ مطالبہ تو قرض کا ہوتا ہے، ہدیے کا تو نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ قرض کے طور پہ واپس بھی مانگیں اور زیادہ مانگیں یہ تو سود ہوا۔ شادیوں پر کیا ہوتا ہے؟ نیوندرا دیا جاتا ہے، لوگ آ کر کے دلہا دلہن کو پیسے دیتے ہیں، اس کے والد کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ کتاب کاغذ پہ نوٹ ہوتا ہے، اور بعد میں یہ تصور ہے کہ اب ہماری شادی پر وہ ہمیں اس سے زیادہ دیں، اگر نہیں دیں گے تو ہم ناراض ہوں گے۔ ہدیہ تو تھا محبت بڑھانے کے لیے، یہ بن گیا ناراض کرنے کے لیے۔ یہ قرض ہے، یہ سود ہے۔ شادیوں پر دو، ہدیے دو، نقدی دو، کپڑے دو، لیکن دے کر بھول جاؤ۔ وہ اپنے لیے نوٹ کرے کہ میں نے اس کا احسان اتارنا ہے، وہ اپنے طور پہ، تیرا کسی قسم کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے مطالبہ نہ کرو، کسی اور سے بات کرو کہ دیکھو اس کو میں نے یہ دیا تھا، اس نے مجھے نہیں دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اس نے ہدیہ دیا تھا محبت کے لیے، تو نے نفرتیں پھیلانی شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے نبی کسی پر احسان اس لیے نہ کر تاکہ وہ تجھے زیادہ دے، بلکہ اس لیے احسان کرو کہ بھول جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ، ان کی بہت برائی بیان کی۔ المنان، المسبل، جو احسان کر کے جتلاتا ہے، جو شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور جو قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ تو یہ احسان جتلانا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى،
کسی پر صدقہ کر کے اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ احسان جتلاؤ گے کہ میں نے تجھے فلاں موقع پر یہ دیا وہ دیا، صدقہ تمہارا ضائع ہو جائے گا، ہدیہ تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ اور احسان جتلانا یہ رب کی صفت ہے، اللہ منان ہے، رب ذوالجلال منان ہے، وہ احسان جتلا سکتا ہے، تمام احسانات اس کے ہیں تجھ پر، تو احسان نہیں جتلا سکتا، اس لیے کہ تو اللہ کے دیے ہوئے کو دیتا ہے، تیرا اپنا کچھ نہیں ہے، تیری اپنی جان اپنی نہیں، اپنا جسم اپنا نہیں، اپنا مال اپنا نہیں۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے ہو۔ تو احسان کر کے کسی کو دے کر جتلانا، اس کو تکلیف دینا، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، چکر لگوانا، اس کو موقع محل دیکھ لیا کرو، پھر آ جاتے ہو، پھر آ جانا، چکر لگواتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، باتیں سناتا ہے، اس کے بعد دیتا ہے۔ یہ تکلیف دینا یہ بھی اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے، اور احسان جتلانا یہ بھی اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہدیہ دو محبت بڑھانے کے لیے، قدورتیں بڑھانے کے لیے نہیں۔ شادی کے موقع پر بھی دو، مگر بھول جاؤ کس کو کیا دیا تھا، جس کو دیا وہ یاد رکھے احسان واپس کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صنع الیہ معروفا فلیکافئہ، جس کے ساتھ نیکی کی جائے وہ اس کا بدلہ دے، جس کے ساتھ نیکی کی جائے وہ اس کا بدلہ دے، کسی شکل میں دے۔ ایک شخص آپ کے ساتھ عدالت جاتا ہے، کسی کچہری جاتا ہے، کسی محکمے میں جاتا ہے، آپ کا کام ہو جاتا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ اس کے کسی کیس کا انتظار کریں کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے کام نہ بنتا ہو، آپ کسی اور شکل میں اس کا احسان پورا کر دو، وہ مطالبہ نہ کرے۔ اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 فَلْيُكَافِئْهُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، ہدیے کا بدلہ ہدیہ ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يُكَافِئُهُ، اگر اس کے پاس وہ نہ ہو وہ اس کو دے سکے، غریب آدمی ہے، وہ امیر آدمی ہے، اس نے اس کو دیا، یہ اس کو نہیں دے سکتا، فرمایا فَلْيَدْعُ لَهُ، اس کے لیے دعائیں کرتا رہے حتیٰ کہ اس کا دل کہے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ یہ تو آسان ہے نا، اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اور فرمایا جس شخص نے احسان کے بدلے میں جزاک اللہ خیرن کہہ دیا، جزاک اللہ نہیں ہوتا، جزاک اللہ کا معنی اللہ تجھے جزا دے یا سزا دے، دونوں معنی اس کے، اللہ تجھے جزا دے یا سزا دے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ جب آپ کہو گے جزاک اللہ شرن، اللہ تجھے اس کی سزا دے، جزاک اللہ خیرن، اللہ اس کا تجھے بدلہ دے، جزا دے، تو شرن اور خیرن سے فیصلہ ہوگا کہ آپ دعا دے رہے ہو یا بد دعا دے رہے ہو۔ تو فرمایا جس شخص نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرن، اس کا اللہ تجھے بدلہ دے اچھا، فقد اجزل المثوبہ، اس نے اس کا بہترین بدلہ اتار دیا۔ نمبر 1 جو ہدیہ دیا، جو تحفہ دیا ہے، جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ دے۔ نمبر 2 نہیں دے سکتا تو دعائیں کرے۔ نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریفیں کرے، جس نے دیا اس کی تعریفیں کرے، وہ احسان ہضم نہ کرے، اس کی تعریف کرے، بتائے کہ مجھ پر یہ احسان فلاں بندے نے کیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے فلاں موقع پر میرا یہ تعاون کیا تھا، یہ قلم
یہ لباس مجھے فلاں نے دیا تھا، اس کی تعریف کرے، اس کی لوگوں میں نیک نامی کرے، یہاں تک کہ اس کا دل کہے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آپ کو نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، اب جگہ جگہ فلاں مسجد میں جاؤ درس ہو رہا ہے جی، واٹس ایپ پہ کسی نے کوئی آیت بھیج دی ہے جی، کسی نے حدیث بھیج دی ہے فیس بک پر، یہ سب ہدیے ہوتے ہیں، یہ سب تحفے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی خیر کی بات بتاتا ہے، کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کھانا کس طرح بنانا ہے، کوئی آپ کو کسی قسم کی مہارت بتاتا ہے، کسی قسم کا آپ کو فائدہ دیتا ہے، وہ اس کا تحفہ ہے اور آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کا بدلہ یہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہوتے، ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقے ہیں۔ تو جس شخص کو دیا گیا شادی کے موقع پر، وہ نوٹ کرے اپنی واپسی کے لیے، احسان کا بدلہ دینے کے لیے، لیکن جس نے دیا ہے وہ اس کو بھول جائے اور دل سے نکال دے اور کبھی نہ سوچے کہ میں نے کیا دیا تھا اور اس نے مجھے کیا دینا ہے، پھر یہ ہدیہ ہے، ورنہ یہ سود ہے۔ اگر اس کا مطالبہ ہے اور زیادہ کا مطالبہ ہے اور اس وجہ سے رنجیدگی ہے اور اس کی وجہ سے ناراضگی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ہدیہ کسی خاص موقع پر دیا جائے، جب اس کو ضرورت ہو تو اس کی وقعت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ روٹین میں کسی کا تعاون کر دینا، اور جب اس کو شدید ضرورت ہو، اللہ محفوظ رکھے، کسی کا کوئی رشتہ دار ہسپتال میں ہے، وہاں پہنچ کر آپ تعاون کر دیتے ہیں، تو جتنی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، موقع محل کے حساب سے آپ کے ہدیے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس سے محبت بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اور جو پہلے سے کھا چکا ہو اس کو کھلانا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اپنے تحفے، اپنے ہدیے، اپنے خیر کے کام، اپنے صدقات، ان کا اچھا ریٹ لگوانا چاہیے۔ جس طرح آپ کی موٹر سائیکل ہے، ایک شخص آپ کو اس کا 40,000 دے رہا ہے، دوسرا 45,000 دے رہا ہے، کس کو دو گے؟ تو آپ کے ہدیے تحفے، آپ کے صدقات، یہ کون کھا رہا ہے، کہاں لگ رہے ہیں؟ جس قدر مثلا ایک آدمی کھانا کھلاتا ہے راہگیر کو، پتہ نہیں اس کیسا ہے، نیک ہے، نمازی ہے، نہیں ہے، اجر تو ملے گا، اجر تو ملے گا۔ ایک شخص کھانا کھلاتا ہے کبوتروں کو، بلیوں کو، اجر تو ملے گا۔ ایک شخص دین کے طالب علموں کو کھانا کھلاتا ہے، اجر اس کا بڑھ جائے گا۔ ایک شخص پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے شیروں کو کھانا کھلاتا ہے، ایک شخص سیلاب کے کٹے ہوئے 3 دن سے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، آپ کے صدقے کا، آپ کی خیر کا، آپ کے ہدیے کا ریٹ زیادہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت اور ایک روایت میں ایک مرد بھی ہے، صحیح بخاری میں دونوں روایتیں، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھنے کی بجائے 8-10 کتے رکھ لیں اور ان کو پانی پلاتے رہیں، وہ مخصوص کیفیت تھی۔ وہ عورت آئی، اس نے پانی پیا، تھوڑا سا پانی باہر گر گیا، کتا آیا، اس مٹی کو چوسنے لگ گیا، کہنے لگی جو 10 منٹ پہلے میری کیفیت تھی، لگ رہا ہے کہ وہی کیفیت اس کی ہے، مٹی کو چوس رہا ہے۔ اس نے اپنی جوتی کو دوپٹے کے ساتھ باندھا کنویں میں اور وہاں سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو جتنی زیادہ شدید ضرورت ہوتی ہے اسی قدر اجر بڑھ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جس نے صدقہ کیا تھا اور جو فتح مکہ کے بعد کرتا ہے، دونوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا. یہ رب فرماتا ہے. فتح مکہ سے پہلے شدید ضرورت تھی، فتح مکہ کے بعد وہ والی ضرورت نہیں رہی، اب اجر اتنا نہیں رہے گا. اور بسا اوقات ہدیہ اپنی اولاد کو دیا جاتا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم. حضرت نعمان بن بشیر کے والد بشیر رضی اللہ عنہ نے نعمان کو اپنا غلام دیا. بچہ چھوٹا تھا، باقی بڑے ہو گئے تھے. بیوی کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لو. جا کر پوچھا، آپ نے فرمایا اکل اولادک اعطیتہ، کیا تو نے سارے بچوں کو دیا ہے؟ کہتے نہیں. فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یا ایسے بھی واپس لے لو یا سب بچوں کو دو. ہدیہ دینا ہے تو ان کو برابر رکھو. ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے کہ جناب ایک بچے کو پائلٹ بنا رہا ہے، 70 لاکھ اس پہ لگا دیا، دوسرا جاہل بیٹھا ہوا ہے. ایک کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، اس پہ 40 لاکھ لگ رہا ہے، دوسرا جاہل بیٹھا ہوا ہے. ایک بڑا بچہ اس کو کاروبار میں دکان پر کھڑا کر لیا، پڑھنے نہیں دیا، اور دونوں نے مل کر گھر چلایا تو چھوٹے بچوں کو پڑھا کر وہ بڑے بڑے اچھی نوکریوں پہ ابا فوت ہو گیا، اور چھوٹے بچے 2-2 لاکھ روپے لے رہے ہیں، اور یہ بیچارہ میٹرک بیٹھا ہوا. تو اس کا بھی کوئی دکان میں حصہ رکھ لیتے نا، اس کی آمدن کے حساب سے، اس کے فائدے کے حساب سے، کہ اس نے یہ فائدہ کیا تو اس کو یہ زیادہ دیا جائے. تو فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں میں عدل کیا کرو. اگر اولاد ہے تو عدل کرو، اگر بیویاں زیادہ ہیں تو ان میں عدل کرو. تو ہدیے تحفے موقع پر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے، صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے. ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ساری بیویاں آ گئیں. کہنے لگیں کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو ہدیے زیادہ بھیجتے ہیں، اور جب آپ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہدیہ نہیں بھیجتے. اے ام سلمہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور وہ لوگوں کو کہیں کہ آپ ساری بیویوں کے گھروں میں ہی جب آپ ہوں تو ہدیے دیا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اب 9 دن بعد پھر باری آئی، پھر کوئی بات کر دی، آپ پھر خاموش رہے. 9 دن بعد پھر باری آئی، پھر وہی بات کر دی. فرمایا ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھے اس طرح کی بات نہ کرو، یہ تو عوام کی بات ہے نا. رب بھی مجھ پر وہی تب نازل کرتا ہے جب میری باری حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کا خیال رکھنا، ایسے موقعوں کا خیال رکھنا، یہ اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چاہنے کے لیے، آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہدیے تحفے دیتے وقت اس چیز کا خیال رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پڑوسیوں کو دینا، ہمارے پہلے رواج ہوتا تھا کھانا زیادہ پکاؤ پڑوسیوں کو دے دو. اب لوگ کہتے ہیں کیا دیا ہے؟ شوربہ ہی شوربہ تھا. نہ دینے والا جرت کرتا ہے اور نہ لینے والا پسند کرتا ہے، الا ماشاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا طبخت مرقن، جب تم شوربے والی چیز بناؤ، فاکثر ماءہ، پانی زیادہ ڈال دیا کرو، وتعاہد جیرانک، پھر پڑوسیوں کو دیا کرو. اگر تجھے وہ پسند نہیں بھی آیا تو بصد شکریہ قبول کر لو، اس کا دل تو نہ توڑو. اگر تُونے نہیں کھانا نہ کھانا بھائی، کسی اور کو دے دینا، اس کا دل تو نہ توڑو. اس کو تو جرت باقی رہنے دو کہ وہ آئندہ بھی تیرا تعاون کرے کسی قسم کا. تو یہ سب محبت کو بڑھانے والی چیزیں ہیں. اور ہدیہ بسا اوقات رشوت بن جاتا ہے. سمجھ گئے ہوں گے؟ ہدیہ بسا اوقات رشوت بن جاتا ہے.
اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطبیہ کو بھیجا صدقات جمع کرنے کے لیے، لوگوں نے ان کو ہدیے دیے، آ کر کہتا جی یہ میرے ہدیے اور یہ آپ کے صدقات۔ آپ بہت ناراض ہوئے، فرمایا تو اپنے گھر بیٹھتا پھر میں دیکھتا لوگ تجھے ہدیے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ یہ سب رب کا مال ہے، اگر تم نہیں دو گے تو قیامت والے دن یہ سب آپ کو، یہ گائے آپ کے اپنے سینگوں کے ساتھ، یہ اونٹ اپنے پاؤں کے ساتھ تجھے روندے گا۔ یہ خیانت ہے۔ تو ہدیہ بمعنی رشوت نہیں ہونا چاہیے، ہدیہ بمعنی سود نہیں ہونا چاہیے، ہدیہ بمعنی محبت ہونا چاہیے۔ دیا کرو، لیا کرو، اور نفرت نہیں، محبت بڑھایا کرو اور دلوں کو جوڑا کرو۔ رب ذوالجلال جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔